عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج حدیث نمبر 4 خلاف ایمان اعمال کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں زنا کرتا کوئی زانی جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جب کہ وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جب وہ شراب پیتا ہو اور وہ مومن ہو، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، اور نہیں لوٹتا وہ لوٹ کا مال کہ لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر اس کی لوٹ مار دیکھتے ہوں جب کہ وہ لوٹتا ہے وهو مؤمن، اور وہ اس وقت مومن ہو، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، اور نہیں خیانت کرتا کوئی تم میں سے خائن جب کہ وہ خیانت کرتا ہے وہ مؤمن، اور وہ مومن ہو، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، بس اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ حدیث سابقہ حدیث کی مزید وضاحت اور تفصیل ہے۔ اس سے پہلے حدیث میں ہم جھوٹ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں زنا، چوری، شراب نوشی، قتل و غارت گری اور خیانت جیسی اخلاقی کمزوریوں اور حرکتوں کو ایمان کے منافی قرار دیا گیا کہ جس وقت کوئی مومن یہ حرکات اور جرائم کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو وہ ایمان کے نور سے محروم ہو جاتا ہے، کہ وہ ایمان کے نور سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جس وقت کوئی چور، زانی یا کوئی اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ مومن نہیں رہتا، کہ اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ مومن نہیں رہتا۔ تو وضاحت طلب جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا حدیث کا حقیقی معنی بھی وہی ہے جو ظاہراً معلوم ہوتا ہے، یا پھر اس کا حقیقی مفہوم کچھ اور ہے؟ تو اس سلسلے میں اگرچہ بعض گروہوں کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بعض گروہوں کا نقطہ نگاہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب بہت بڑا مجرم تو یقیناً ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں کا مرتکب بہت بڑا مجرم تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ مختلف دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، کبیرہ گناہوں کا مرتکب بہت بڑا مجرم تو یقیناً ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اب اس سلسلے میں علماء کے نقطہ نگاہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہو جاتا، ان افعال کا ارتکاب کرتے وقت، چوری کرتے وقت، زنا کرتے وقت، شراب نوشی کرتے وقت، ڈاکہ ڈالتے وقت، ان افعال کا ارتکاب کرتے وقت کہتے ہیں اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں رہتا،
تو اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں رہتا، یعنی ایمان ختم نہیں ہو جاتا، ایمان ختم نہیں ہو جاتا، کامل نہیں رہتا۔ امام بخاری کا نقطہ نگاہ بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ ان قبیح افعال کے ارتکاب کے وقت، ان قبیح افعال کے ارتکاب کے وقت ایسا کرنے والا مومن نہیں رہتا، یعنی اس میں ایمان کا نور جو ہے وہ نہیں رہتا، ایمان کا نور جو ہے وہ نہیں رہتا۔ علامہ نووی بھی یہی نقطہ نگاہ رکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس طرح کا محاورہ ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ وہ علم نہیں جو فائدہ نہ دے، وہ علم نہیں جو فائدہ نہ دے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو علم فائدہ نہیں دیتا وہ علم ہی نہیں ہوتا، کہ جو علم فائدہ نہیں دیتا وہ علم ہی نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں، لیکن فرمایا جاتا ہے کہ وہ علم نہیں جو فائدہ نہ دے۔ اور اسی طرح بولتے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں مگر آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں مگر آخرت کی زندگی، حالانکہ دنیا کی زندگی بھی زندگی ہی ہے۔ تو علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اہل حق کا اس پر اجماع ہے، اہل حق کا اس پر اجماع ہے کہ زانی اور چور اور قاتل اور ان کے سوا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے جو شرک اور کفر کا ارتکاب نہ کریں، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، قاتل بھی ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بھی ہے، لیکن شرک اور کفر کا ارتکاب اس نے نہیں کیا ہے، وہ نہیں کرتا، تو مومن ہیں مگر ان کا ایمان ناقص ہے۔ اگر توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہو جائے گا، اور اگر گناہ کرتے کرتے بغیر توبہ کے ان کی موت واقع ہو جائے تو یہ پھر اللہ کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، چاہے تو گناہوں کی سزا دے اور پھر آخر میں جنت میں لے جائے۔ تو اس حدیث کے ظاہری مضمون کے برعکس روایات بھی ملتی ہیں۔ اس حدیث کے ظاہری مضمون کیا ہے کہ جس وقت کوئی چور، کوئی زانی یا کوئی اور گناہ کا ارتکاب کرنے والا یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ تو اس حدیث کے ظاہری مضمون کے برعکس بھی بعض روایات ہیں جن میں بیان ہوا ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں جائے گا، ایک یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ مثلا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ فرمایا من قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی، اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ چوری نہ کریں گے، نہ زنا کریں گے اور نہ کوئی اور گناہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے اس بیعت کو پورا کرے، یعنی زنا نہ کرے گا، چوری نہیں کرے گا اور گناہ نہیں کرے گا تو اس کا ثواب اللہ دے گا۔ آپ نے فرمایا جو تم میں سے اس بیعت کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ دے گا، اور جس نے ان کاموں میں سے کوئی خطا ہو جائے، جس سے ان کاموں میں سے کوئی خطا ہو جائے پھر اسے دنیا میں ہی سزا مل جائے تو یہی دنیا کی سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہے، یہی دنیا کی سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اور جو دنیا میں سزا نہ ملے تو آخرت میں اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے چاہے عذاب دے، چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ تو ان دونوں احادیث کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے
کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب گناہ کی معافی دے دیتے ہیں، سب گناہوں کی معافی دے دیتے ہیں۔ بے شک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے اس کو کہ جس نے شرک کیا ہو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جس کے جو گناہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، اور اس حدیث کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے، مختلف علماء نے، مختلف گروہوں نے جو اس کی تشریح کی ہیں وہی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ اگر کوئی ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے اور اس فعل کو حلال سمجھ کر کرے، گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہے اور گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ کر کر رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ مومن نہیں رہتا، کیونکہ حرام کام کو حلال جاننا جو ہے یہ کفر ہے۔ حرام کام کو حلال جاننا جو ہے یہ کفر ہے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے اور اس گناہ کو حلال سمجھ کر کرے تو ایسا شخص مومن نہیں رہتا، کیونکہ حرام کام کو حلال جاننا جو ہے وہ کفر ہے۔ اور اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب شخص کے مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص تعریف کے قابل نہیں رہتا کہ اسے اللہ کا دوست کہا جا سکے، کہ اسے اللہ کا دوست کہا جا سکے۔ وہ کسی برے لقب کا مستحق ہوتا ہے، جیسے اسے مومن کی بجائے چور، لٹھیرا، ڈاکو، زانی، بدماش کہا جائے۔ تو ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے دل سے ایمان کا نور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان کا نور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مومن کے دل میں ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مخصوص صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، مومن کے دل میں ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مخصوص صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے وہ خیر اور شر، نیکی اور بدی اور اچھے برے میں فرق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کہ مومن کے دل میں ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مخصوص صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے وہ خیر و شر، نیکی اور بدی اور اچھے برے میں فرق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نور ایمان کہتے ہیں، اسے نور ایمان کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے بچو۔ کیا فرمایا؟ کہ مومن کی فراست سے بچو، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے معاملات کو دیکھتا ہے۔ دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اور یہ نور تب زائل ہوتا ہے کہ جب انسان برائیاں کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ نور جو ہے نا انسان یا مسلمان کے دل میں جو نور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سید سلمان ندوی اس حدیث کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ جب ان گناہوں کا مرتکب شخص ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اس کے ذہن سے اس وقت یہ عقیدہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، یا یہ عقیدہ دب جاتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ بندوں سے اوجھل ہو کر یہ گناہ کرتا ہے، تو سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی نگاہ سے بھی اوجھل ہے۔ ظاہر ہے کوئی زنا کرتا ہے لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتا نا، چھپ کے کرتا ہے، ہاں، تو لوگوں سے تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ذہن سے یہ بات کیوں نکل جاتی ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جو پردوں کے اندر بھی اگر یہ گناہ کرے تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو گویا اس کے ذہن میں یہ عقیدہ، اس کے دل و دماغ سے یہ عقیدہ محو ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے کہ اس کا رب جو دن کو بھی دیکھتا ہے، رات کو بھی دیکھتا ہے، خلوت میں بھی اس کی نظر ہے، جلوت میں بھی اس کے تیرے اعمال پہ نظر ہے، تو اس کا یہ عقیدہ جو ہے وہ اس وقت دب جاتا ہے کہ وہ بندوں سے اوجھل ہو کر یہ گناہ کرتا ہے، اور اپنے رب کو جو اس کو دیکھ رہا ہے، حال میں دیکھ رہا ہے، اس کا یہ عقیدہ دب گیا۔
تو گویا اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ جو ہے وہ وقتی طور پر اس کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے، گویا ایمان کامل اس میں نہ رہا۔ ایمان کامل تو یہ ہے کہ جس طرح ہم تصدیق کرتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق، اور یہ عقیدہ کہ اللہ حاضر ناظر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر مقام، دن رات، ہر لمحے اس کی آپ پہ نظر ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ نقطہ نگاہ بھی ہے کہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اس دوران مومن نہیں رہتا جب تک کہ وہ اس فعل کا ارتکاب کر رہا ہو، بعد میں پھر اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ گناہ کرتے وقت یہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، یہ عقیدہ اس کا دب جاتا ہے، یہ عقیدہ اس کے ذہن دل و دماغ سے اٹھ جاتا ہے، تو وہ جب عقیدہ ہی اٹھ گیا، وہ کامل عقیدہ یقین اٹھ گیا، تو وہ مومن کامل نہیں رہا۔ تو اس کی آگے مزید تشریح کریں گے کل کے لیکچر میں۔ چوری کیا ہے، زنا کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، یہ تو اس چیز کی ذرا تفصیل پہ جانا پڑ گیا کہ وہ مومن نہیں رہتا۔ تو وضاحت طلب نقطہ یہ تھا کہ حدیث کا حقیقی معنی بھی کیا وہی ہے جو ظاہری معلوم ہوتا ہے، یا اس کا حقیقی مفہوم اور کچھ اور ہے کہ وہ مومن نہیں رہتا۔ تو آپ لوگوں نے مختلف علماء کے مختلف گروہوں کے جو ہے نا بیانات سنے کہ وہ اس چیز کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا وہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کا مومن نہ ہونے سے ان کا مراد کیا ہے۔ تو آخر میں ہم نے پڑھا کہ مومن تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کا ایمان جو ہے کامل نہیں رہتا، اور اس وقت جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کا نور جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔